آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کرپٹو گھوٹالوں سے بچنے کے طریقوں سے متعلق رہنمائی فراہم کریں گے۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کرپٹو فراڈ کو سونگ کر شناخت کر لیں گے اور فراڈ کا شکار ہونے سے بچ جائیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے MTF اور LTG کی مثال کے ساتھ پمپ اینڈ ڈمپ اور فیک ICOs کو ڈسکس کیا تھا، مگر MTF اور LTG کرپٹو سکیمز کی دنیا میں نہ تو پہلے فراڈ پروجیکٹ تھے اور نہ ہی آخری۔ مستقبل میں بھی آپ کو کئی ایسے فراڈ پروجیکٹ دیکھنے کو ملیں گے، مگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ فراڈ کا شکار ہونے سے بچ جائیں گے۔ بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں ان 7 سمپل ٹپس کی جانب جن کو فالو کر کے آپ سکیم اور لیجٹ پروجیکٹ کے درمیان امتیاز کر پائیں گے۔ سوشل میڈیا پروموشنز پر نظر رکھیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی پروجیکٹ کی تشہیر کوئی ایرا گیرا شخص یا سوشل میڈیا انفلوئنسر کر رہا ہے جس کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سن رکھا یا سنا بھی ہے تو ماضی میں اس نے کسی فراڈ پروجیکٹ کی تشہیر کی تھی، تو خبردار ہو جائیں۔ کسی پروجیکٹ کے فراڈ ہونے کی یہ بہت واضح علامت ہے۔ لیجٹ پروجیکٹس اپنی پروموشن خود کرتے ہیں، وہ کسی انفلوئنسر کا سہارا نہیں لیتے۔ آپ میں سے کئی لوگ جو ماضی میں بدقسمتی اور کم علمی کی بنا پر ایک ایسے ہی فراڈ پروجیکٹ کے پروموٹر کی باتوں میں آ کر اپنی محنت سے کمائے پیسے برباد کر چکے ہیں، ان کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ انفلوئنسر کوئی جانا مانا چہرہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی انجان چہرہ بھی۔ مثال کے طور پر MTF اور LTG کا پروموٹر جس کا نام کسی شہر کے نام پر تھا۔ ان میں سے بعض پروموٹر پروجیکٹ کو پروموٹ کرنے کا معاوضہ لیتے ہیں اور بعض از خود پروجیکٹ کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ پروموٹر شروع میں تو پروجیکٹ اور اس کی ٹیم کی شان میں دن رات قصیدے پڑھتے ہیں، مگر جیسے ہی فراڈ انجام دے دیا جاتا ہے تو یا تو منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں یا پھر آپ ہی کو الزام دیتے ہیں کہ خود تحقیق کیوں نہ کی۔ لہٰذا کسی بھی پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے سے پہلے اس کا سوشل میڈیا بیک گراؤنڈ لازمی دیکھ لیں۔ پروجیکٹ کے ڈیولپرز کو چیک کریں، کیا وہ اصل لوگ ہیں یا وہ بھی پروموٹر کی طرح کوئی نامعلوم اور گمنام ہستی ہیں۔ یہ بھی دیکھیں کہ اس پروجیکٹ کو بنانے میں انہیں کتنا وقت لگا۔ لیجٹ پروجیکٹ کی ٹیمز کو ایک بہترین پروجیکٹ ڈیلیور کرنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے، اسی لیے یہ راتوں رات یا ہفتوں میں مکمل ہونے والا کام نہیں۔ بعض لیجٹ پروجیکٹس کو مہینوں اور بعض کو کئی سال لگ جاتے ہیں، تب جا کر کوئی لیجٹ پروجیکٹ تیار ہوتا ہے۔ اس دوران پروجیکٹ کی اصل مارکیٹنگ ٹیم اپنے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پروجیکٹ کے مقاصد اور یہ کہ اس کی تخلیق کہاں تک پہنچ گئی ہے لوگوں سے شیئر کرتی رہتی ہے۔ اگر کوئی پروجیکٹ راتوں رات بن کر مارکیٹ میں لانچ ہو جائے تو سمجھ جائیں یہ بھی لال جھنڈی ہے۔ پروجیکٹ کے ڈیولپرز کے متعلق معلومات پروجیکٹ کی آفیشیل ویب سائٹ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بآسانی مل جاتی ہے۔ ہوشیار رہیں، اگر آپ کو لگے کہ فراہم کردہ معلومات درست نہیں یا مشکوک ہے تو پہلی فرصت میں اس پروجیکٹ سے کنارہ کر جائیں۔ پروجیکٹ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر عوام کی رائے اور فیڈ بیک بھی لازمی دیکھیں، مگر یہاں بھی ہوشیار رہیں۔ آج کل فیک لائکس اور اپنی مرضی کے فیک کمنٹس بھی خریدے جا سکتے ہیں، یہاں پر بھی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ پروجیکٹ کے وائٹ پیپر کا جائزہ لیں۔ آپ میں سے کئی لوگ وائٹ پیپر کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، ان کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے وضاحت پیش کرنا چاہوں گا۔ وائٹ پیپر دراصل ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں پروجیکٹ کے متعلق مکمل معلومات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پروجیکٹ کا مقصد کیا ہے، یہ کیا پرابلم حل کر رہا ہے، اس کے پیچھے کی ٹیم کون ہے، مطلب ہر وہ معلومات جو پروجیکٹ کے متعلق عوام کو آگاہ کرے اس میں درج ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے جب نیا موبائل خریدا تھا تو ڈبے میں سے ایک ایسا کاغذ یا کاپی بھی نکلی تھی جس میں چھوٹے چھوٹے الفاظ اور خاکوں کی صورت میں موبائل کے متعلق معلومات درج تھی۔ مجھے یقین ہے میری طرح آپ سب نے بھی کبھی اس کو پڑھنے کی زحمت نہیں کی ہوگی۔ خیر، نہ پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس موبائل فون کی ٹیکنالوجی اور فیچرز کے متعلق پہلے ہی سے اشتہاروں اور انٹرنیٹ پر موجود موبائل فون کے متعلق تمام معلومات سے آگاہ ہو چکے ہوتے ہیں اور تبھی فون خریدتے ہیں۔ امید کرتا ہوں اس مثال سے آپ کو وائٹ پیپر کا مقصد سمجھ آ گیا ہوگا۔ وائٹ پیپر پر موجود ٹوکنامکس ملاحظہ فرمائیں۔ جن لوگوں کو ٹوکنامکس کے بارے میں نہیں معلوم ان کو بتاتا چلوں کہ ٹوکنامکس در حقیقت ٹوکن کی تقسیم کے متعلق معلومات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر پروجیکٹ کا کریٹر 20% ٹوکن ٹیم کے لیے، 5% ایڈورٹائزمنٹ، 5% ایوارڈ اور 10% پہلے خریدنے والوں کے لیے رعایتی قیمت پر فروخت کرنے کے لیے مخصوص کرتا ہے اور بقیہ ٹوکن مارکیٹ میں عام خرید و فروخت کے لیے پیش کرتا ہے، یہ سب معلومات کسی بھی ٹوکن کی ٹوکنامکس میں درج ہوتی ہے۔ یہاں کچھ اہم باتیں ہیں جو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہیں۔ مثلا ٹوکن کا ویسٹنگ پیریڈ۔ ویسٹنگ پیریڈ اصل میں ٹوکن کی ڈسٹریبیوشن کی مدت کو کہتے ہیں، یعنی ایک خاص مدت جس کے بعد ٹوکن ٹیم یا مقررہ مقاصد کی مد میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ٹوکن جس کا 20% ٹیم یا کسی اور مقصد کے لیے مخصوص ہے، اگر یکمشت دے دیا جائے اور یہ 20% مارکیٹ میں فروخت ہو جائے تو ٹوکن کی قیمت آسمان سے گر کر زمین میں دھنس جائے گی۔ اسی لیے لیجٹ پروجیکٹ مخصوص ٹوکن کو آہستہ آہستہ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ڈسٹریبیوشن اور اس کا دورانیہ وائٹ پیپر میں درج ہوتا ہے، لہٰذا انویسٹ کرنے سے پہلے وائٹ پیپر کا مطالعہ ضرور کریں۔ مزید یہ کہ اگر کوئی پروجیکٹ پہلے سے ہی چل رہا ہے تو آپ ٹوکن کی ڈسٹریبیوشن لازمی چیک کر لیں۔ یہ معلومات انٹرنیٹ پر بآسانی دستیاب ہوتی ہے کہ کس والیٹ میں کتنے ٹوکن ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ٹوکن بائنانس اسمارٹ چین پر بنا ہوا ہے تو آپ کو BSC اسکین نامی ویب سائٹ پر ٹوکن ہولڈر کی تمام معلومات مل جائے گی۔
یا اگر کوئی ٹوکن ایتھیریم بلاک چین پر بنا ہوا ہے تو اس کی معلومات ایتھرسکین نامی ویب سائٹ پر دستیاب ہوگی۔ غور فرمائیے گا، اگر کسی ایک والیٹ یا چند والیٹس میں ٹوٹل ٹوکنز کا 20% یا اس سے زیادہ ہو تو ہوشیار رہیں۔ لیکویڈیٹی ایک ایسی سہولت ہے کہ جس کے ساتھ کوئی ٹوکن اس کی قیمت کو نمایاں طور پر متاثر کیے بغیر خریدا یا بیچا جا سکتا ہے۔ زیادہ لیکویڈیٹی اس بات کی علامت ہے کہ یہ ٹوکن بہت زیادہ ٹریڈ کیا جا رہا ہے، جو کہ عام طور پر پازیٹیو سائن ہے۔ بالکل اسی طرح کم لیکویڈیٹی ایک لال جھنڈی ہے۔ ہمیشہ کسی ٹوکن کا ٹریڈ والیوم دیکھنے کے بعد ہی اس میں انویسٹ کریں۔ اگر ٹریڈ والیوم ہائی ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بھاری تعداد میں لیکویڈیٹی دستیاب ہے۔ اور TVL یعنی ٹوٹل ویلیو لاک بھی لازمی چیک کریں، مطلب یہ کہ لیکویڈیٹی پول میں ٹوکن یا کوائن کی ڈالر کے حساب سے کتنی ویلیو لاکڈ ہے، یہ چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ جتنی زیادہ لیکویڈیٹی لاک ہوگی اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ یاد رکھیے، زیادہ مقدار میں لاک لیکویڈیٹی پروجیکٹ میں انویسٹرز کا اعتماد ظاہر کرتی ہے، اسی لیے لیکویڈیٹی چیک کر کے ہی پروجیکٹ میں انویسٹ کریں۔ آپ یہ تمام معلومات کوائن گیکو اور DeFi پلس سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آن لائن موجود آڈیٹنگ ٹولز کا استعمال کریں۔ مثال کے طور پر آپ رگ ڈاکٹر یا ٹوکن سنیفر نامی ویب سائٹ پر جا کر ٹوکن یا کوائن کا نام درج کر کے اس کی مکمل معلومات نکال سکتے ہیں۔ ان ویب سائٹ سے آپ کو جو معلومات ملے گی، اس سے فیصلہ لینے میں آسانی ہوگی آیا کہ اس پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا آپ کے لیے محفوظ ہے کہ نہیں۔ پچھلی تمام ہدایت پر عمل کرنے کے بعد آپ خود پروجیکٹ کی جانچ کریں، چھوٹی شروعات کریں، تھوڑے پیسوں سے کوائن یا ٹوکن خرید اور بیچ کر دیکھیں۔ اگر خرید و فروخت میں کسی قسم کی دشواری یا رکاوٹ پیش نہ آئے تو یہ بھی پروجیکٹ کے لیجٹ ہونے کی ایک روشن دلیل ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ہم آپ کے لیے مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز بناتے رہیں گے، مگر اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ درکار ہے۔ یہ تمام معلومات آپ سے شیئر کرنے میں کافی وقت اور محنت لگتی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔